طرح لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کو آپ کھانے کے لیے اس میں کوئی چیز ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں؟ لوگوں میں نے جو بھی چیز اس دنیا میں بنائی ہے اس کو حلال اور پاکیزہ کھاؤ. دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پلاسٹک جو ہے یہ بڑا مضر صحت ہے. آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جناب اگر یہ پہلی دفعہ یہ پلاسٹک ایک چیز میں بنا ہے, دنیا میں پلاسٹک کو کیوں ڈسکریج کیا گیا ہے؟ اس مٹیریل کو جب پرائم مٹیریل میں ڈال کے بیچا جائے گا. السلام علیکم. سکسیس سٹوریز کے ایک اور انٹرسٹنگ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان خان, اور آج ایک بہت ہی خاص شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کے اندر چند ایک کمپنیاں ہیں جو کہ فوڈ گریڈ حلال سرٹیفائڈ پیٹ بوٹلز اور جارز بنا رہی ہیں, اور ان کی کمپنی اس میں اتنا بہترین کام کر رہی ہے جو نہ صرف پاکستان کی کمپنیوں کی ضروریات پوری کری ہے بلکہ کچھ ایسی کمپنیوں کو, ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بھی یہ اپنی پروڈکٹ دے رہے ہیں, اور یہ پروڈکٹ جو ہے باہر بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. سو پاکستان کی آپ کہہ لیجیے اکانومی میں ان کا ایک بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے. پلاسٹک کی انڈسٹری جو ہے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بھی ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور کس طریقے سے پلاسٹک کی پروڈکٹس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم سب سے پہلے جانیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں, کیا چیلنجز آئے اور کس طریقے سے اپنی کمپنی کو بام عروج پر لے کے گئے. ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں آج سی ای او پلاس پیک کمپنی مسٹر سہیل اکبر سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. سہیل صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں بتائیے, پلاس پیک کے بارے میں بتائیے, کب آپ اس بزنس میں آئے؟ آئی گیس یو آر دا سیکنڈ جنریشن. کیا آپ نے اس کے لیے کوئی خاص قسم کی کوالیفیکیشن حاصل کی؟ جی یہ جو ہماری انڈسٹری ہے ہم اس میں پیٹ بوٹلز وغیرہ اور جارز وغیرہ بناتے ہیں, اور 1964 میں میرے والد صاحب نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا. آج اس کو چلتے ہوئے تقریباً 60 ایئرز ہو گئے. ٹائم ٹو ٹائم اس میں جدت کے ساتھ ہم چلتے گئے. سب سے پہلے ہم نے ایچ ڈی پی بوٹلز پہ اسٹارٹ لیا تھا, اس کے بعد پھر پی وی سی میں آئے, اور اب اس وقت ہم پیٹ بوٹلز میں ہیں. الحمدللہ جیسے اس وقت بھی ہم فوڈ گریڈ میں کام کرتے تھے, لیکن کیونکہ اب ضرورت ہے اور جیسے جیسے اویئرنیس آتی گئی تو ہم حلال کی طرف بھی چلے گئے ہیں. اچھا, ویری نائس. اور الحمدللہ اس وقت ہماری تھرڈ جنریشن جو ہے نا ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے اس وقت. اچھا, ماشاء اللہ. یہ فیملی بزنس ہے ہمارا. اچھا, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جی جی. اچھا, یہ ایک تھوڑی سی دلچسپ بات ہے, فوڈ گریڈ اور حلال. تو آپ کس طریقے سے, مطلب ایک پلاسٹک جو ہے تو کیمیکل ہے, ہم کس طرح لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کو آپ کھانے کے لیے اس میں کوئی چیز ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں, اور حلال کی سرٹیفیکیشن کا کس طرح اندازہ ہوگا کہ یہ حلال؟ اچھا دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے, اس میں بڑے واضح لفظوں میں جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں میں نے جو بھی چیز اس دنیا میں بنائی ہے اس کو حلال اور پاکیزہ کھاؤ. تو میرے رب نے اسی وقت اس کو ڈیفائن کر دیا تھا کہ حلال تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈیفائنڈ ہوئی ہوئی ہے کہ اس کو حلال کیسے کیا جاتا ہے. پاکیزہ کا مطلب فوڈ گریڈ. اب فوڈ گریڈ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, حلال ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. یہ دونوں سیپریٹ چیزیں, دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں جو چیز حلال ہے وہ فوڈ گریڈ بھی ہوگی. اچھا, جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پگ ہے, کیا وہ فوڈ گریڈ ہے یا حلال, یا وہ نان فوڈ گریڈ ہے؟ جبکہ وہ فوڈ گریڈ ہے, کیونکہ اگر انگریز کھاتا ہے تو وہ کوئی اس کو کوئی وہ مر نہیں جاتا کھانے سے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فوڈ گریڈ ہے. وہ ہم لوگ اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمارے رب نے ہمیں منع کر دیا کہ یہ آپ پہ حرام ہے. بالکل ایسے ہی. لہذا فوڈ گریڈ ایک علیحدہ چیز ہے. فوڈ گریڈ کی ٹیسٹنگ انسٹرومنٹس ہیں, اور حلال کی کوئی ٹیسٹنگ انسٹرومنٹس نہیں ہے. اس کا صرف ٹیسٹنگ انسٹرومنٹ یہی ہے کہ وٹنس. فوڈ گریڈ ہو سکتا ہے آپ کا پلاسٹک, لیکن حلال کرنے کے لیے نا آپ کو صرف ایک یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ کیا ان ممالک میں جو ممالک اس کو باقاعدہ طور پہ زمین کے اندر سے تیل نکالتے ہیں, کیونکہ یہ بائی پروڈکٹ ہے پیٹرولیم کے. اچھا, جن ملکوں میں باقاعدہ طور پہ زمین سے نکالا جاتا ہے, جو کہ میرے رب نے فرمایا کہ جو چیز میں نے زمین میں سے پیدا کی ہے وہ آپ پہ حلال ہے. ٹھیک ہے. زمین میں سے پانی نکل رہا ہے, سونا نکل رہا ہے, لوہا نکل رہا ہے, آپ کھیتی نکل رہے ہیں, وہ آپ پہ سب کچھ حلال ہے. جن ملکوں میں جو باقاعدہ طور پہ تیل سے نکالا جاتا ہے اور ان سے پلاسٹک بنایا جاتا ہے, تو صورت میں تو وہ حلال ہے.
اور جن ممالک میں تیل نہیں نکلتا پھر وہ جانوروں کو مارتے ہیں. جب وہ جانوروں کو مارتے ہیں وہ کوئی بھی شے ہو سکتی ہے, وہ آپ کا بلی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا ڈاگز بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے پگز بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ انہوں نے کوئی ایسی چیز جو ہمارے پہ حلال ہے, جس میں ہم بکرا بھی کہہ سکتے ہیں, ہم گائیں بھی کہہ سکتے ہیں, وہ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا شرعی طور پہ حلال ہوا تھا نہیں ہوا تھا. صحیح. اگر وہ شرعی طور پہ حلال نہیں ہوا جو میرے رب نے جس طرح ہمیں طریقہ بتایا ہے, تو وہ بھی ہمارے پہ حرام ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے مٹیریل کہیں سے خریدنا چاہیے کہ کیا آیا یہ وہ کمپنیاں کیا وہ باقاعدہ طور پہ زمین سے تیل نکال کے اس کو بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ بائی پروڈکٹ آپ کی پیٹرولیم ہے. صحیح. مطلب ایک تو نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے, اور دوسرا تھرڈ پارٹی آڈٹ اگر کوئی کمپنی کروا رہی ہے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح کام کریں, حلال کریں, اور اس کے لیے آپ لوگ بھی مطلب کو سرٹیفکیشن لیں. بالکل. اور اس کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ اس میں ایک پوری ایک سرٹیفکیشن باڈی ہے جو کہ وہاں سے جو ہے ریکگنائز ہے ملیشیا سے, اور جو ہمارے ایک پاکستان کا ایک محکمہ پناک, وہ آگے ان کے ساتھ جو ہے نا رجسٹرڈ ہے, وہی اس کو کر سکتے ہیں. ادروائز اگر کوئی اور اس کو کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غیر قانونی ہے. اچھا. یہ حکومت کا ایک ہے کہ جن کو انہوں نے ریکگنائز کیا وہی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے کہ ایک تو میرے خیال سے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ فوڈ گریڈ اور حلال دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور یہ دونوں آپ اس پہ کام کریں. یہ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ 1964 سے لے کر اب تک تو بہت سی چیزیں تبدیل ہوئیں, نئی نئی لیٹسٹ مشینز آپ لے کر آئیں, لیکن کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, کس طریقے سے ان چیلنجز سے آپ نے نپٹے؟ میں نے کوئی 40 ایئرس پہلے میں نے والد صاحب کے ساتھ بزنس میں نے جوائن کیا تھا. جب میں نے اپنی اسٹڈی مکمل کر کے میں بیچلر ہو کے اور میں ان کے ساتھ جب انٹر ہوا, تو میں اس وقت بھی یہ دیکھا کرتا تھا کہ اس زمانے میں بھی امپورٹ ایک ایسی چیز ہوتی تھی, امپورٹ کرنا کوئی بھی شے امپورٹ کرنا ایسی چیز ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کوئی ایٹم بم کا جو ہے نا ہم کوئی فارمولہ لینے جا رہے ہیں. ہم نے کوئی مشین منگوانی ہوتی تو اس کے لیے بھی بہت ساری محکمہ سے جو ہے نا ہمیں اداروں سے ہمیں ان سے سرٹیفکیشن لینی پڑتی تھی. اسی طرح را مٹیریل آتا تھا تو وہ بڑا مشکل سے آتا تھا. اگر ان کے مولڈز تھے وہ پاکستان میں کہیں نہیں بنتے تھے, وہ ہمیں باہر سے بنوانے پڑتے تھے. کیونکہ میں نے پھر اس کے بعد انجینئرنگ کے لیے اپنے جاپان چلا گیا تھا, کیونکہ میری ساری ٹریننگ جاپان سے ہے, ہماری ساری ایکوپمنٹ جاپان اور جرمن کے لگے ہوئے ہیں. اچھا, ویری نائس. جی ہاں, دیٹ شوز کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ. اسٹیٹ آف دی آرٹ. اور اسی طرح پھر خالی یہ نہیں کہ وہ مشینری لانے کے بعد ان بوٹلز کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں وہ سیکٹرز, وہ ڈپارٹمنٹ جہاں سے یہ بوتلیں بننی ہیں, وہ ہمیں ان کو فوڈ گریڈ رکھنا ہے, ہائیجینکلی رکھنا ہے, اور دوسرے نمبر پہ اس کو حلال بھی رکھنا ہے. کیونکہ ہماری پروڈکٹ ایسی ہے کہ ہم بوٹلز بناتے ہیں, اور بوٹل میں مسٹ ہے کہ اس کا سب سے اہم کردار جو ہے نا وہ ہے ایئر بلو, جس سے یہ بلو ہوتی ہیں بوٹل. اگر وہ آپ کی مٹیریل آپ کا جو ہے فوڈ گریڈ ہے, اور اگر آپ کی ہوا جو ہے وہ نان فوڈ گریڈ ہے, تو تب یہ فوڈ گریڈ نہیں رہے گا. بالکل صحیح. تو لہٰذا ہم نے جو کمپریسرز لگائے ہوئے ہیں وہ آئل فری کمپریسرز ہیں, جس کے اندر آئل فری ہونے کے ساتھ ساتھ جو آگے ان کے فلٹرز لگے ہوئے ہیں وہ بھی فوڈ گریڈ, وہ اصل تو وہ فوڈ گریڈ کرتے ہیں ہوا کو, اور ان کے اندر ایسے فلٹرز بھی لگے ہوئے ہیں کہ جو اس کو حلال کرتے ہیں, ان ہواؤں کو بھی حلال کرتے ہیں. کیسے کہ اس میں ان فلٹرز کے اندر نا کوئی بھی کسی قسم کی بھی اینیمل بیس نہیں ہوتے, کہ ان میں کوئی کنٹامینیشن نہیں ہوتی, کہ جب ہوا پاس ہوگی تو وہ پھر حرام ہونے کا اس پہ خدشہ ہوتا ہے. اچھا, مطلب اتنی باریکیوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب آپ کی سکسیس کی وجہ, ماشاءاللہ 1964 سے ایک چھوٹے سے یونٹ سے شروع کیا, اب ایک بڑی کمپنی ہے, اور بے تحاشا کمپنیز کو آپ یہ پروڈکٹ سپلائی کر رہے ہیں. سو نوجوانوں کو اگر سمجھانے کے لیے کنسسٹنسی اور جس کام کو آپ کر رہے ہیں اس سے محبت کریں, اس کی ڈیٹیلز میں چلے جائیں. دیکھیں, نوجوانوں کے لیے تو ایک بہت بڑا اس وقت جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں اپنے والد صاحب کو, اور ایک آدھ دفعہ میری ان سے ڈسکس ہوئی تو میں نے کہا جی آپ نے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کس قسم کی زیادتی ہے. میں نے کہا جی آپ نے ہمیں بڑی اچھی ایجوکیشن دی, ہمیں تہذیب سکھائی جو کہ گھر سے آتی ہے, لیکن اگر آج ہمیں آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا ہوتا تو شاید ہم اور بہتر طریقے سے اپنے آپ کو منوا سکتے. واہ.
رہتے ہیں ایسے. کیونکہ قرآن پاک میں بڑی چیز، ہر چیز واضح طور پہ لکھ دی گئی ہے کہ آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. بزنس کرنے کے 2-4 اصول ہیں جو میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، جو حضرت علی کرم وجہ کا قول بھی ہے کہ رزق انسان کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے موت. بالکل ایسے. لیکن آج کل کی ہماری نئی نسل جو ہے نا، وہ اس چیز سے بالکل سوچنا بھی نہیں چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ جی رزق جو ہے نا وہ ہم نے حاصل کرنا ہے، اور بائی ہک اور بائی کروک. بائی ہک اینڈ بائی کروک. صحیح. اس لیے پھر وہ غلط طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ بھی جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی کمپنیز غلط ہو جاتی ہے. دوسرا جو سب سے بڑا المیہ ہوا ہے نا اس ملک میں ہماری نئی نسل کے ساتھ، وہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز جو ہے نا آن لائن پہ چلے گئے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہوا ہے. جو فزیکلی اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے اور فزیکلی جا کے ٹریننگیں لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. بالکل ایسے. کیونکہ جب تک آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، تو آپ دنیا کو پہچان نہیں سکتے ہیں. تو ہماری جو نئی نسل ہے اس نے اس چیز سے وہ بالکل فارغ ہو گئی ہے کہ وہ کس طرح کسی سے بات کرنی ہے. وہ گھر بیٹھ کے کمانے کی انداز میں آ گئے ہیں، جس سے ان کو جو سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے، ایک تو یہ ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ یا جس سے میں اپنی بزنس کرنے جا رہا ہوں وہ کس نیچر کا ہے. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنی صحتیں بھی خراب کر لی ہیں کیونکہ ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی. بالکل ایسے ایسے. اسی طرح میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آ کے مجھے ایک بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے، ہمیں نے دیکھا ہے آپ نے بڑی محنت کے ساتھ اس بزنس کو آپ اوپر لے کر گئے ہیں، تو ہمیں کوئی بتائیں طریقہ. ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں ایک ہی ان سے بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں میرے رب نے جو ہمارے پہ حرام ہے بزنس وہ ڈیفائن کر دیے ہیں، کلیئرلی ڈیفائن کر دیے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بزنس ہیں ان میں برکت نہیں ہے؟ کیا بات. ہر بزنس برکت والا ہے، لیکن اب اس میں کیسے کرنا ہے آپ نے، آپ وہ والا کام کریں جس کو آپ کو شوق ہے. یہ مت دیکھیں کہ جی موٹر سائیکلیں بنائیں گے تو اس میں بہت زیادہ ہمیں بزنس ملے گا کیونکہ سارے وہ کام کر رہے ہیں. مت دیکھیں کوئی گاڑی بنا رہا ہے، مت دیکھیں کہ کوئی بوٹل بنا رہا ہے پیٹ. جو اس چیز کا آپ کو شوق ہے وہ آپ کریں. اگر آپ وہ کریں گے تو تب آپ کا جو ہے سلسلہ شروع ہوگا. ایسے. اسی طرح سب سے بڑی اہم چیز، جب میرے رب نے ابلیس کو بولا کہ میں نے یہ ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کو سجدہ کر انسان کو، بالکل. تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا. ہاں، ہٹ دھرمی اور ضد پہ آ گیا اور سوال کیا کہ میں اس کو کیوں کروں، کیا اس کے اندر خاصیت ہے، کیوں میں اس کو کروں سجدہ. تب میرے رب نے اس وقت ان کو ابلیس کو یہ کہا تھا کہ یہ میں نے ایسی شے بنا دی ہے کہ اس کے پاس علم ہوگا اور یہ پوری دنیا پہ قابض ہو جائے گا. لیکن 3 چیزیں میرے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی، ایک رزق، ایک موت اور ایک زندگی. واہ سبحان اللہ. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو لہٰذا ہمیں نا اپنے بچوں کو گھر میں اس چیز کی تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا بزنس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بزنس کوئی بھی کاروبار کرنا مسئلہ نہیں ہے. ایمانداری کے ساتھ اور نیت صحیح رکھ کے آپ کاروبار کریں اور ان احکامات کے اوپر جو میرے رب نے فرما دی ہے ان پہ کام کریں. اور یہی وجہ ہے آج کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ گرومنگ پہ ہے الحمدللہ. کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جی ہمیں بھی بڑے موقع آتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا مکسنگ والا مال استعمال کریں بیچنے کے لیے، سستا کرنے کے لیے. ہمیں بھی موقع آتے ہیں کہ جی ہم حلال کی جگہ پہ تھوڑا سا حرام ڈال لیں. ایسے ہی. ہم نے بلکہ نقصان بھی اٹھایا ہے اس چیز کا. وہ کیا اٹھایا ہے کہ ہم پہلے ایک زمانے میں ساتھ پیسٹی سائڈ کی بوٹل بھی بناتے تھے ایک ہی جگہ پہ رہ کے. جب ہم حلال کی طرف گئے نا تو ہمیں حلال اور کی طرف گئے تو ہمارے مفتی صاحبان نے ہمیں منع کر دیا کہ اب آپ یہاں پہ یہ نہیں کام کر سکتے، یہ کام نہیں ہو سکتا. ایسے ہم نے ان سے کہا کہ ہم اس کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا. پھر انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ ایک مسجد بناتے ہیں اور اس مسجد میں اگر آپ یہ باہر لکھ کے لگا دیں کہ
اندر ہال کے اندر با جماعت نماز ہوگی اور برآمدے میں شراب بکے گی. تو کیا آپ کریں گے؟ ہو سکتا ہے؟ میں کہا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جناب یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں جب کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر اسٹرکٹلی آپ کو اس پہ چلنا ہے, اور پھر برکت آ جاتی ہے. لہٰذا ہمیں پھر وہ کام اپنا بند کرنا پڑا. یعنی کہ ٹو نٹ شیل, جب بھی آپ کوئی کام کریں نیت صحیح ہو, فوکس ہو اور آپ کے اندر پیشنس ہو, کیونکہ چیزیں فوری طور پر نہیں ملتی. صحیح وقت آتا ہے کہ آپ تک اس کے جو ہے اور وہ چیزیں ملنا شروع ہوتی ہیں. آپ نے جیسے جاپان کی بات کی, انفارچونیٹلی وہ ممالک جن کو یہ گائیڈنس نہیں بھی ملی تھی, بٹ وہاں پر لوگ میں دیکھا ہے کہ یہ ایمانداری اور ان چیزوں پہ بہت کام کرتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں, یہ خاصیتیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہماری قوم بھی اسی طریقے سے آگے جا سکتی ہے. جی بالکل جی. اس میں ایسے ہی میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ اگر زندگی میں اگر آپ کو کبھی موقع ملے جاپان جانے کا تو ضرور جائیں. صرف اس نیت سے جانا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی سامنے دیکھنا چاہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے, تو آنکھیں بند کر کے آپ جاپان چلے جائیں. اچھا. کیوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے تو صرف 3 چیزیں لے کے آئے تھے. ایک اپنا اخلاق, کردار اور عمل. اس سے انہوں نے اپنے لوگوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا تھا. باقی کی زندگی جو تھی ان کی 20-22 سال کی, وہ انہوں نے پھر تبلیغ کی تھی اپنے نماز کے, جب ان کے پر قرآن اتارا گیا اس کی پھر انہوں نے دی تھی. تو لہٰذا ان ملکوں جاپان میں جانے کے بعد جو ہے نا آپ کو صرف یہ ضرور محسوس ہوگا کہ وہ لوگ آپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, لیکن ہر وہ کام آپ کو نظر آئے گا وہ کرتے ہوئے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اخلاق تو یہی اسی چیز کو رکھتے ہوئے ہم نے, اسی عمل کو رکھتے ہوئے ہم نے اپنی فیکٹری میں بھی سارے قوانین جو ہے نا تقریباً جاپان والے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں. اچھا. اور سب سے بڑی جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے وقت کی پابندی, پنکچوالٹی. پنکچوالٹی. کوالٹی تو بنانا کوئی ایشو نہیں ہے, کوالٹی تو بن جاتی ہے. آپ مشینیں اچھی لے کے ہیں, سب کچھ ہوگا, لیکن اگر آپ پنکچوئل نہیں ہیں, آپ وقت پہ مال نہیں دے سکتے, آپ وقت پہ ٹائم نہیں دے سکتے, آپ وقت پہ اپنے کام پہ نہیں آ سکتے. کیونکہ والد صاحب میرے ایک مثال دیا کرتے تھے کہ کیونکہ ان کی ساری ٹریننگ آگے ہندوؤں کے ساتھ تھی, کیونکہ جب وہ مائگریٹ کر کے انڈیا سے آئے تھے تو وہ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہندو یہ کہتا تھا کہ بیٹا آپ اپنی ہٹی کو اگر 1 گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے نا تو ہٹی آپ کو 4 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہے. اچھا. تو ایک تو اس کو بھگتے ہیں, ٹائم کی پابندی کریں. اور یہ نئی نسل کے لیے ایک میں بات اور آپ کو کرنے جا رہا ہوں, جو کہ اب اس وقت سارا کچھ الٹا ہو گیا ہے اور اسی لیے ہم بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, اس لیے ہمارے پاس ہم ہر وقت رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے بیٹا 24 گھنٹے میں جو آپ کا دن ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کو آپ 3 پہ تقسیم کر کے اس کو 8-8 گھنٹے کر لیں. 8 گھنٹے آپ نے بزنس کو ٹائم دینا ہے پورے, 8 گھنٹے آپ کی فیملی کے لیے ہونے چاہیے, اور 8 گھنٹے آپ نے سونا ہے. آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ توازن میں رہے گی آپ کی. ایسے ہی. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, مطلب جو صحت میں کے مسائل ہیں یہ سب چیزیں اسی وجہ سے, کیونکہ کلچر عجیب ہو چکا ہے کہ راتوں کو جاگنا ہے اور صبح لیٹ اٹھنا ہے. جبکہ اسلام بھی اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ صبح اپنے رزق کی تلاش کے لیے جو ہے باہر نکلو. تو اگر آپ صبح اٹھیں گے تو چیزیں اپرچونیٹیز آپ کے لیے آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا, اب تھوڑا آتے ہیں آپ کی بزنس کی طرف. پلاسٹک کا بزنس جو ہے وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے. آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آج کل پوری دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پلاسٹک جو ہے یہ بڑا مضر صحت ہے, اور اب کھانے پینے کی چیزیں اس میں جو آ رہی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ بیماریاں یا کینسر کے سیلز وغیرہ جو ہے بڑھ رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے, کیا انٹیک ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک اس قسم کی جو افواہ ہے یا یہ جو ساری چیزیں میں بھی میڈیا پہ دیکھتا ہوں, گلوبل دنیا ہے, دنیا میں ہر چیز کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. ایسے ہی ہم کوئی ایسی چیز نہیں لے سکتے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ جی یہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی چیز کو بھی اٹھا لیں, کسی بھی شعبے کو اٹھا لیں تو اس میں فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. اگر ہمیں اویئرنیس دے دی جائے, جیسے کہ میں چھوٹی سی آپ کو ایک پہلے اس کے ہٹ کے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کی ٹرانسپورٹ ہے, گاڑیاں ہیں, آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہے, آپ آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. لیکن
انہوں نے کیا کیا کہ سڑکوں پر یہ بھی لگا دیا ہے کہ یہاں 60 سے اوپر نہیں جانا، یہاں سے آپ نے یو ٹرن نہیں لینا، جب یہ ریڈ لائٹ ہو تو اس کو بند کر دیا جائے، آپ یہاں پہ رک جائیں گے۔ ہم جب اس کی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم نقصان پہ چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے اسی طرح پلاسٹک کا ہے، پلاسٹک کے اوپر لوگوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی یہ مضر صحت ہے، تو مضر صحت یہ کب ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ یہ پولوشن کو کب خراب کرتا ہے؟ کبھی نے اس پہ سوچا ہے؟ اس پہ کوئی نہیں سوچ رہا، بس اس کو بند کر دو۔ آپ وہ چیزیں کیوں نہیں ختم کر رہے جو پولوشن کی باعث بن رہی ہیں؟ وہ چیزیں کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں جو مضر صحت بن رہی ہیں؟ کیونکہ پلاسٹک جو اگر دنیا میں اس کے اوپر اگر کوئی اس قسم کے کوئی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں یا ہیں بھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن سپر پاور کنٹریز میں یہ پہلے قانون آیا، پاکستان تو بہت پیچھے ہے۔ پاکستان تو جب 6 موبائل یا 6 گاڑیاں کے جب ماڈل چینج ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے ماڈل، وہ اس سے اور آگے ایڈوانس جا چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے کیا پلاسٹک کو بالکل ختم کر دیا ہے؟ نہیں۔ آج بھی اگر آپ جرمنی چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آج بھی اسی طرح پلاسٹک کی بوٹلز مل رہی ہیں، اس میں کھانے اسی طرح ہی پانی آ رہا ہے، اسی طرح بلسٹر پیکنگ میں ساری آپ کی بیکری آ رہی ہے اس میں ہیں ہر وہ آئٹم، کیونکہ دیکھیں دنیا میں پیکنگ مٹیریل اٹس اے بیک بون آف یور فوڈ پروڈکٹس۔ ایسے کیا وہی بیکورڈ زمانے میں چلے جائیں کہ ہم وہی ڈول لے کے دہی لے کے آئیں اس میں؟ کیا ہم وہی بیکورڈ زمانے میں چلے جائیں کہ ہم وہ چھینکے پکڑ لیں؟ کہ کسی زمانے میں اپنی دادی کے ساتھ جایا کرتا تھا، انہوں نے ایک چھینکا پکڑا ہوتا تھا، وہ سبزی ڈالی جا رہی ہوتی تھی، ہم چلتے جا رہے ہوتے، سبزی ڈالی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو چینج کرنا پڑتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس کی اویئرنیس بھی دیں ٹھیک ہے، کہ آپ نے اگر یہ چیز بنائی ہے تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایسے پلاسٹک یعنی کہ آسانی لے کے آیا ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمیں اس سے آسانی اور فائدہ لینا چاہیے، بٹ اس کے یوسیج کو جو ہے اگر آپ اعتدال کے ساتھ چلیں گے، جس طرح کہ اس کو ری یوز جو بار بار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر ہم ختم کر دیں تو یہ بیماریاں یا مسئلے اب میں اس میں بتاتا ہوں، ری یوز کرنا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جناب اگر یہ پہلی دفعہ یہ پلاسٹک ایک چیز میں بنا ہے اور یہ فوڈ گریڈ میں بنا تھا، اس وقت یہ پرائم میٹیریل تھا، جب یہ استعمال ہو گیا ہے تو اب اس کو سیکنڈ سٹیج پہ لانے کے لیے پھر آپ کو کون سی چیز پہ بنانا ہے اس کو، اس چیز کی اویئرنیس ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ میں حکومت پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ سیریسلی اس بات کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور بعض اوقات کوئی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے سے اس میں بہت سارے لوگوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، اور میرے رب کی یہ ایک حکمت ہے کہ جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو کسی کا نقصان میں بھی اس کی فلاح ہوتی ہے اس کام میں۔ اصل میں پرابلم جو ہے نا، پرابلم اگر آپ پلاسٹک کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، نمبر 1 ایک پولوشن اور ایک مضر صحت انسانی صحت کے لیے، ہم اس کو کس طرح مضر صحت بناتے ہیں اور کس طرح پولوشن میں لے جاتے ہیں، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ دنیا میں پلاسٹک کو کیوں ڈسکریج کیا گیا کہ جی اس کا یہ ہلکا بڑا ہے، جب ہوا چلتی ہے، طوفان چلتا ہے، یا ویسے ہی چلنے پھرنے سے بھی جو نا ٹھوکروں سے بھی جو نا یہ لڑک رہا ہوتا ہے سڑکوں پہ، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے نالی نادیوں میں اور چھوٹے چھوٹے گٹروں میں، ڈرین کو آپ کے اس کے اندر اس میں یہ چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا چوک ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس وقت پھر اور چوک ہوتا ہے اور وہی پانی سڑک پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈرینیج کا بڑا ایشو ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں پولوشن۔ یا پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اس کو اٹھا کے کہاں تک آپ پلاسٹک کو پھینکیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارا اگر مٹیریل آتا ہے وہ 1 ٹن ہوتا ہے جس کا بیگ ہوتا ہے، 1 ٹن کی جب ہم وہ بوٹل بناتے ہیں نا، وہ 1 ٹن جگہ لیتا ہے 4x4 کی، لیکن جب ہم اس کی پروڈکٹ بناتے ہیں نا تو ہمیں 50x50 کا کمرہ چاہیے ہوتا ہے، بالکل ایسے اس کا جو ہے نا وہ ایکسپینشن کی وجہ سے اس کا پھیلاوا بہت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ
زمین پہ پھینکا جاتا ہے اور وہ کسی وجہ سے کہیں اکٹھا ہوتا ہے اور اکٹھا ہونے کے بعد وہ سمندروں میں چلا جاتا ہے, ادھر چلا جاتا ہے, ادھر چلا جاتا ہے. کیوں نہیں ہم نے وہیں اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ جناب اس پلاسٹک کو جب پھینکا گیا ہے تو کیا آپ نے پہلے کبھی اویئرنیس تھی اپنے عوام کو کہ جناب جب یہ چیز گرے تو آپ اس کو سنبھال کے اپنے گھر میں رکھ لو اور فلانی جگہ پہ جا کے اس کو بیچنا ہے آپ نے, ایسے ہی تاکہ ان کو فائدہ ہو. بالکل ایسے, بالکل اچھا, پھر دوسرے نمبر پہ ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ بچپن سے اسکول سے سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر میں ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اب اسکولوں میں. کیا ابھی تک ہم نے اتنے اچھے اچھے اسکولز ہیں, ہم لاکھوں روپے فیسیں دے رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں, ہم نے ادھر نہیں دیکھا آج تک کہ انہوں نے 4 رنگ کے ڈبے جو ہے نا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ایک گرین ہے, ایک یلو ہے, ایک ریڈ ہے, ایک بلو ہے. وہ کس لیے ہیں کہ آپ نے ٹین ادھر ڈالنا ہے, پلاسٹک کی آئٹم ادھر ڈالنی ہے, اس کا اگر کیپ لگا ہوا ہے تو اس میں ادھر ڈالنا ہے, اگر وہ گلاس کی بوٹل ہے تو وہ اس طرح آپ نے ادھر ڈالنی ہے. مطلب بچپن سے ہی بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. جی اچھا. پھر دوسرے نمبر پہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پولوشن کیا چیز ہے. پھر ایک گورنمنٹ کا ایک محکمہ ہے, بڑا اچھا کام کرتا ہے وہ, اس کا نام انہوں نے رکھا تھا ویسٹ مینجمنٹ. اب وہ ویسٹ مینجمنٹ کیا ہے کہ ویسٹ کو مینیج کرنا ہے کہ اس کو اٹھا کے ہم نے کہاں پہ لے کے جانا ہے. وہ مینیج کیا ہوتا ہے کہ جناب 15 چیزیں پڑی ہوئی تھی کوڑے کی, اس میں سے ہم نے کون کون سی چیزوں کو کون کون سے کام میں استعمال کرنا ہے. باقی چیزوں پہ تو غور ہے, باقی چیزوں پہ تو غور ہے کہ جناب اگر ہم کپڑا نکالیں گے تو اس کو کپڑے میں استعمال کر لیں گے, اگر ہم نے اس کا کوڑا اٹھایا تو اس کا کاغذ بن جائے گا, اگر وہ فضلہ ہے کسی جانور کا تو ہم اس کی کھاد بنا لیں گے. کیا پلاسٹک کو کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا گیا کہ اگر ہم اس کو اٹھا لیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کے آپ ٹب بنا سکتے ہیں, بالٹیاں بنا سکتے ہیں, آپ اس کی میزیں بنا سکتے ہیں, اس کے آپ گملے بنا سکتے ہیں. اور اب تو وہ پلاسٹک جو کہ فوڈ ہاں میں ابھی کہنے لگا تھا آپ کو یہ بات کہ آپ دیکھیں اب دنیا میں اس کے اوپر بھی غور ہونا شروع ہو گیا کہ ہم پلاسٹک کو جو اب مجرے صحت ہو گیا کیونکہ ایک دفعہ استعمال ہو گیا ہے وہ ہے. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہم نے کبھی دنیا میں ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام جو ہے نا لالچ کے بغیر نہیں ہوتا. لالچ پہلی چیز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں ہم نماز؟ ہمیں جنت کا لالچ ہے کہ نماز پڑھو گے تو تمہیں جنت ملے گی. ہاں, کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, ہر چیز میں لالچ ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو دنیا میں جو سپر پاور کنٹریز ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی عوام کو لالچ دیا. کس بات کا لالچ دیا کہ آپ اپنے اس کوڑے کو سنبھالو, اپنے پاس رکھو اور فی بوٹل جو ہے نا ہم سے اتنے پیسے لیے جاؤ, ہمیں واپس کرو. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ بہت ساری انسٹیٹیوٹ اور بہت ساری جو ہے نا وہ انڈسٹری لگائی ریسائیکل مٹیریل کو, اس مٹیریل کو ریسائیکل کرنے کے لیے, جو کہ وہ گھروں سے اٹھاتے ہیں اور وہ ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو علیحدہ کرتے ہیں اور اس کے بدلے ان کو پیسے دیتے ہیں ان کو. اگر اس قسم کا لالچ دیا جائے تو بھی آپ کا بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں کوڑا رکھیں, آپ ان کو لالچ دیں کہ جناب آپ نے اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں, ہم آئیں گے آپ سے لے جائیں گے اور ہم آپ کو اس کے بدلے اس کے بعد آپ کو اتنے پیسے دیں گے آپ کو. اچھا, یہ تو بڑی اچھی کیس اسٹڈی ہے. اور حکومت چاہے تو اس کو, حکومت کو بھی بڑا فائدہ ہے کہ وہ کوئی ایسی کمپنیاں جو ہے کے ساتھ جو ہے نا وہ جوائنٹ وینچر کریں, وہ اس کو اٹھا کے اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو صحیح پروسیس پہ لے کے جائیں, اس کی واشنگ کریں اور اس کے بعد پھر اس پہ وہ بتا دیا جائے گا کہ جناب یہ فوڈ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, یہ فوڈ کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا. صحیح. اچھا, یہ جی یعنی کہ آپ اپنی ویکنس کو ہی اسٹرینتھ بنا سکتے ہیں. جی اس سے ایک نیا کاروبار بھی آ جائے گا, لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی, ایک نئی انڈسٹری, ایک نئی صنعت آ سکتی ہے. اچھا, اب یہ کام ہو رہا ہے. اب یہ میں بتا دوں آپ کو, یہ ہو رہا ہے کام صحیح, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جس نے وہ اٹھایا کوڑا, جس نے وہ بوٹلز اٹھائیں, آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 40 سال پہلے جو پلاسٹک کا را مٹیریل ہوا کرتا تھا اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا. جب ہم نے پیٹ میں کام شروع کیا ہم اس کو باقاعدہ پیسے دے کے اٹھواتے تھے کہ یار جہاں مرضی پھینک دے اس کو کیونکہ ہم یہ بکتا نہیں ہے. اب تو ہر چیز بکتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اب
باقاعدہ طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ سڑکوں سے اور ادھر سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت سارے حضرات جو ہوتے ہیں جو جاب لیس ہوتے ہیں وہ کام یہی کر رہے تھے, کوڑا اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اور باقاعدہ اس کو اس میں سے نکال رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا وہ کیا کرتے ہیں, وہ جا کے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ایکسٹروڈر لگائے ہوئے ہیں. وہ اس کو کرش کرتے ہیں, کرش کرنے کے بعد پھر اس کا دانہ بناتے ہیں اور وہ پھر بیچا جاتا ہے. اب اس میں جو المی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ ہو سکتا ہے کسی اسپتال سے اٹھایا ہوا اسکریپ ہوگا, ہو سکتا ہے وہ کسی نالے سے اٹھایا ہوا اسکریپ ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک ریکگنائز نہیں ہے کمپنی تو کیا وہ سارے ایس او پیز جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کیا وہ کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی. اب اس مٹیریل کو جب پرائم مٹیریل میں ڈال کے بیچا جائے گا, اس کا بوٹل بنائی جائے گی, وہ مضر صحت ہو گیا. بالکل ایسے. یہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی اگر یہ جو ہماری ڈسکشن ہے جو بڑی انٹرسٹنگ تھی اور بہت سی چیزیں مجھے دیکھنے اور جاننے کو ملی, اور اس میں حکومت کے لیے بھی ایک وہ ہے کہ اگر وہ پراپر سسٹمز بنائے تو ہم کسی بھی چیز سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اس کے نقصانات کو بھی کم سے کم کر سکتے ہیں. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک تو ہماری سوسائٹی کے اندر اگر اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ ایمانداری سے کوئی بھی کام کریں اور لالچ کے بغیر کریں, تو آپ کسی بھی کام کو جو ہے کسی بھی چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پابندی لگا دی جائے, جتنی انڈسٹری ہے اس پہ پابندی لگا دی جائے کہ آئندہ سے آپ اپنے فیکٹری کا کوئی اسکریپ آؤٹ سورس نہیں کریں گے, نہیں بیچیں گے جب تک جو حکومت نے جن اداروں کو ریکگنائز کر دیا ہے وہی لیں گے. ٹھیک ایسے ہی. تو انہوں نے ایک اور چیز آخری میں بات کروں گا کہ اب اس کے اوپر کام ہوا, باہر والوں نے کیا, جس کے بدلے انہوں نے بنایا ریسائکل پیٹ, جو کہ وہ باقاعدہ اٹھاتے ہیں, اس کو دوبارہ فوڈ گریڈ کرتے ہیں. اچھا. فوڈ گریڈ کر کے اس میں یہ ڈالا جاتا ہے. اور اب دنیا میں کوئی بھی مینوفیکچرر جو ہے نا وہ اپنی پروڈکشن کا 20% جو ہے نا وہ ریسائکل میں بنائے گا, تو اس کی انڈسٹری کو جو ہے نا اجازت دی جائے گی کہ وہ بنائے گا. اچھا. اصل بات یہ کہ مطلب قانون سازی آپ کی ایسی ہونی چاہیے, ایسے قوانین آپ کو بنانے چاہیے. جی. بہت شکریہ سہیل اکبر صاحب, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, آپ کی بزنس جرنی جان کے بڑا اچھا لگا, اور جو باتیں آپ نے کہیں کہ واقعی اگر قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیں اور وہ ساری چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں انہیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں. جیسے آپ نے پنکچویلٹی کی بات کی, آپ نے فوکس اور پیشنس کی بات کی, تو آپ کسی بھی سیکٹر میں ہو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور پلاسٹک جیسا جو ایک کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ اچھی قانون سازی کرے اور ڈائریکشن دے, تو اس سے ہم بے تحاشا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو آج کی گفتگو سے آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے اس طرح کی اور بھی بہت سی سکسیس سٹوریز لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.